جائز کا مطلب ہے کہ شریعت کے اندر وہ ممانعت نہ ہو اور انہوں کرنے کے اندر کوئی حرج نہ ہو. روزے کے مباحات نے جن چیزوں روزہ نہیں ہوگا لیکن لوگ سمجھتے نہیں. یہ ہر دفعہ میں بیان کرنا ہے. اس دفعہ میں نے چھاڑ چڑھا سی کہ روزہ بھی پتہ چل چکا ہے. لیکن کل پھر ایک شخص میں نے ملے 10 بجے نا تو انہیں شرماندہ مسئلہ پوچھا. پھر میں سوچے کیا یار میں نہانا سی میں اپنی بیوی کے نال مباشرت کی نہانا سی لیکن میری اکھ لگ گئی. ادو اکھ کھلی جب نیانے روٹی کھاتے سن پہ روزہ پاک پاؤں سے تھوڑا ٹائم رہ گیا سی. ہوں میرے واسطے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نہاواں تو پھر بھی شرم کی گل نہ پایا روزہ بند ہوتا پیا ادھر روٹی کھان کے بجائے نہا لگ پیا. میں پھر جی یہ روٹی تو کھا لی سی لیکن میں شک چ مبتلا کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. پھر میں کیا اپنے آپ میں یار تو پھر فرمایا گیا کہ یہ دین تذکرہ ہے انہوں بار بار رگڑا دے رہو حتیٰ کہ شک انسان کا یقین سے بدل جائے. یقین ہے جڑا کسی مسئلے کے اندر یقین دن حاصل ہوتا پھر ہی انسان کو روشنی آتی ہے. اور یقین واسطے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اور اگر خود نہیں پتا فاسأل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حکم آیا سانو کہ تو چپ نہ کر رہو بلکہ اگر کسی کو معلوم ہے تو مسئلہ معلوم کر لے. پھر انہوں نے مسئلہ تو دسیا لیکن میں سوچا کہ بیان کرنا پھر ضروری ہے. روزے دے مباحات ایک تو یہی مسئلہ ہو گیا کہ انسان کو غسل کی حاجت ہے تو وہ روزہ شروع کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں دے اندر. دوسرا یہ کہ روزے کی حالت کے اندر دن یا کسی ٹائم سے انسان کو احترام ہو جائے یعنی انسان کے غسل فرض ہو جائے تو روزہ خراب نہیں ہوتا. انہوں غسل کر کے اپنی نماز پڑھنی ہے. یہ احترام مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتا ہے. انہوں بدخوابی بھی کہتے ہیں انگلش نائٹ فال کہتے ہیں. اور سیدھا لفظ احترام ہے کہ انسان سو جائے جب وہ اٹھے تھے وہ دیکھے یا وہ خواب دیکھے یا پھر وہ اکثر نوجوانوں ہوتا ہے یا پھر وہ دیکھے کہ وہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں خواب انہوں یاد نہ بھی کرے. کپڑے جب خراب دیکھے گا کہ اتنے علائش لگی دی ہے تو سمجھ جائے گا کہ میں سوتے دیا احترام ہو گیا اور میرے واسطے غسل فرض ہو چکا ہے. اچھا ہوں ایک تو ناپاکی کی حالت جو روزہ شروع کر لیا بندے نے جائز ہے مباحات مباح ہے. دوسرا ہے کہ روزے کی حالت احترام ہو گیا تو ساؤنڈ نہ ہوا یا ان کی کسی وجہ نہ ہو گیا. بعض اوقات شدید سردی کوئی کام کی خبر یا کسی ٹینشن کے نال انسان کا مادہ من بھی خارج ہو جاتا بغیر کسی وجہ سے. ایسی صورت کے اندر بھی انسان کا روزہ جڑا ہے وہ نہیں ٹوٹتا. بندے کو نہا لینا چاہیے وہ روزہ کر رہے گا. اس کے بعد سے مسواک کرنا روزے کی حالت سے مسواک کرنے کی اجازت ہے. جس طرح کہ یہ بھی کسی درد کے اندر آیا کہ جتنی مرضی کوڑی مسواک ہوئے جیسا مرضی وہ ذائقہ ہوئے نعمت ہی کیوں نہ ہوئے مسواک کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے مسواک کرنے میں پسند کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ روزہ دار دیاں اچھیاں گلاں جو ایک گل ہے کہ وہ روزے کی حالت سے مسواک کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا کہ اسی تعداد مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے دیکھا. شبہ پیدا ہوا ہے نا گلا تو میں کچھ حدیثاں سن جنہوں نے اندر فرمایا کہ صبح صبح مسواک کر لینی چاہیے اور شام کے قریب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی منہ کی بدبو کہہ لو یا شان کہہ لو روزے کی شام کے ٹائم آتی ہے روزے دار کے منہ چوں وہ اللہ پاک میں کستوری نال بھی زیادہ محبوب ہے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا سی کہ روزے دار کے بول جب خشک ہو جاتے ہیں ہونٹ جب خشک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں کی خشکی نور کے اندر تبدیل کر دے. یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن مطلب غلط لے رہے ہیں ساتھ ہوئی اپنی کمی ہے. علماء کرام اس بات متفق ہو چکے ہیں کہ جی شام کے قریب انسان کے منہ کی شان آتی ہے روزے دار کے منہ چوں وہ منہ کی شان نہیں ہوتی بلکہ وہ میدے کی شان ہوتی ہے. اور مسواک کرنے کے اس شان میں کوئی فرق نہیں کرتا. وہ میدے کی جڑی ہوا ہے نا جہد اندر شان
کی جی خشکی ہے وہ کدو ختم ہوتی ہے پانی کے نال وضو انسان 5 ٹائم کرتا ہے تو پھر کیا ہوندا کی خشکی ختم ہو جاتی ہے کہ انسان کے نورانیت کے اندر کوئی فرق پی جائے لہٰذا یہ ساری گلاں جہاں نے انہوں کی روشنی کے اندر اس چیز کے اتنے پک کر لو کہ روزے کی حالت سوا کرنا جڑا ہے وہ پسندیدہ اور انسان کے روزے کوئی فرق نہیں پہنتا روزے کی حالت جب بندہ مسواک کرے بس احتیاط یہ کرے کہ وہ ریشے جڑے ہیں وہ ریشے کتنے نگل نہ لگے اگر وہ ریشے نگل لے تیلے جڑے مسواک کے ہوتے ہیں انہیں لگا لے تو روزہ خراب ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت کے سرما پا لیتے سن سرما پانی گاجر پانی ویسے دوائی پانا جا وہ علماء کرام نے منع کرا دیتا ہے جو طبی کانفرنس ہوئی سی وہ بھی اسی علامتی ہیں روزے کی حالت کے اکھ کے دوائی نہیں پانی چاہیے کبھی تھی پا کے دیکھو گلاب کا ارک ہے جا اکھ کے اندر جیسے ہی پاؤ گے 1 سیکنڈ کے اندر اندر تھوڑے گلے تک وہ کوڑا کر چڑے معلوم ہوا کہ اکھ اور گلے کے اندر کوئی پردہ حائل نہیں ہے لہٰذا دوائی تو نہیں پانی اکھ کے اندر لیکن سرما جڑا ایک چھوٹی جی چیز ہے اور سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا کہ جی چیز کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ سارے واسطے استعمال کرنا جڑا ہے وہ سنت بن جاتی ہے لہٰذا روزے کی حالت کے سرما مرد پائے یا عورت پائے وہ روزے میں کوئی فرق نہیں پائے گا لیکن دوائی جڑی ہے نا وہ نہیں پانی چاہیے روزے کی حالت اج کل تو مناؤ کی ضرورت ہے نہ پانی سر چ پانی کی ضرورت ہے نہ کروڑیاں بار بار کرنے کی ضرورت لیکن شدید گرمیاں کے جگہ روزے آئے سن انہوں بھی یاد میں تمہیں پتا ہوئے گا کہ بار بار لوگ کپڑے تار پا کے سر لاتے ہیں نہاتے ہیں کروڑیاں کرتے ہیں یہاں ساری چیزوں کے انسان کے روزے کے حسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت گیلا کپڑا اپنا سر پہ رکھ لیتے سن اور نہا بھی لیتے سن تو کروڑیاں شروڑیاں کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کروڑی کرنے کے بعد جی تری منہ چ رہ جاتی ہے انہوں بھی نگل لین کے کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت کے جہاں ہور جائز چیزاں انہوں کے زخم کے اتنے دوائی لگا لینا انسان اپنے زخم کے اتنے دوائی لا لے تو وہ کوئی حرج نہیں الا ہے کہ وہ زخم کی دوائی سیدھی انسان کے ڈھڈ چلی جائے یا دماغ کے اندر چلی جائے یہاں چیزوں کو بچنا چاہیے ورنہ فی نفسے ہی زخم کے اتنے دوائی لگا لینا یہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا جدید مسائل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تو کوئی ٹیسٹ ہوتے سن ہسپتال سے نہ ہی کوئی کسی کو خون دیا لہٰذا موجودہ علماء بیٹھنا کرنے پہ فقہی کانفرنساں منعقد کرنے پہ کچھ مسائل کو حل کرنے واسطے جنہوں کے خون دینا اور انجیکشن کے مسائل یہاں مسائل کو حل کرنے واسطے جڑے مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں سن اور انہوں نے سابقہ پیش آ گیا وہ اندر بڑیاں گلاں جہاں میرے دل چ میں پڑھے تھے وہ ایک تو یہ سی کہ ٹیسٹ واسطے یا خون کھڑتے ہیں ایک سرنج انسان کے جسم کی ٹیسٹ کرانا ہے کیونکہ اسپتال کے دیکھا ہوئے گا وہ اندر کوئی فرق نہیں ہے انسان خون کھڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یعنی پاور رکھتا ہے کہ وہ خون کی بوتل ہی دے دے کسی کو روزے کی حالت تو اس کانفرنس کا یہ اعلامیہ سی جی پوری دنیا کے فقہاء کے اکٹھ نال بنی سی کہ خون بھی وہ پوری بوتل دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن وہ اندر نوٹ یہ لکھا سی کہ خون دینے کے نال انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے بعض اوقات خون دینے کی وجہ چکر آ جاتا ہے انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے میں بھی دیکھا تھا ایک نوجوان نے خون دیتا سی اسپتال کے اندر کہ وہ میں دیکھا کہ وہ الٹی بھی آئی اور وہ بے ہوش بھی ہو گیا پھر پانی چھانی تو یہ ضرور وہ اندر نوٹ لکھا رہا سی کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ دار کمزوری کے ڈر کو بے ہوش ہونے کے ڈر کو غشی کے ڈر کو چکر آنے کے ڈر کو خون کی بوتل نہ دے گا تو روزہ نہیں ہوتا ٹوٹے گا لیکن وہ بہتر ہے کہ افطار تو بعد ہی خون دے ٹھیک ہے لیکن فی نفس ہی خون دینے کے نال روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مباح ہو گیا اسی طرح انجیکشن کے مسئلے کے اتنے بڑی